بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت۔ پوسٹ نمبر 1۔ بلا شبہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا لازمی حصہ ہے، جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو بخاری کتاب الایمان باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان میں ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ترجمہ: تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین، اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھنے والا کوئی شخص ان کی محبت سے خالی یا عاری نہیں ہو سکتا۔ اس معاملے میں نہ تو کسی قسم کے اختلاف کی گنجائش ہے اور نہ ہی کسی کو اختلاف ہے۔ ہاں، اختلاف ہے تو اس بات پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا انداز اور معیار کیا ہو۔ آج امت کی ایک بہت بڑی اکثریت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و فرامین سے بے پرواہ ہو کر ان کی تعریف میں غلو پر مبنی شرک یا نعتیں ترنم سے گانے کو محبت کا نام دیتی ہیں، یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے کو فعل محبت سمجھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر، مختار کل، غائبانہ مدد کو پہنچنے اور کائنات میں تصرف کا اختیار رکھنے والا سمجھنے کو محبت قرار دیتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بطور جشن منانے کو حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیتی ہے۔ اس دن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے بڑا دن بتا کر من گھڑت روایات اور خود ساختہ قصے بیان کرنے کو باعث ثواب سمجھتی ہے۔ اس دن جلسے، جلوس اور چراغاں کا اہتمام کیا جاتا ہے، شیرینیاں تقسیم کی جاتی ہیں، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دی جاتی ہے، اور یہ سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے ایسا نہ کرنے والوں کو یہ لوگ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی قرار دیتے ہیں، چاہے انہیں کتنا ہی سمجھایا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ انداز قرآن و حدیث میں نہیں بتایا گیا۔ جو چیز دین میں نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنے سے منع فرمایا تھا۔ بخاری کتاب الصلاۃ میں فرمایا: من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ ترجمہ: جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات نکالی جو اس میں نہ تھی، وہ قابل رد ہے۔ اور صحیح بخاری کتاب البیوع کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ ترجمہ: جو کوئی ایسا کام کرے جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تو وہ قابل رد ہے۔ ان دلائل کے باوجود بھی یہ دن نہ ماننے والوں کو مطعون کیا جاتا ہے اور ان پہ توہین رسالت بلکہ منکر رسالت ہونے کے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ اس صورتحال میں ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح انداز کو قرآن و حدیث کے حوالے سے واضح کیا جائے، تاکہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درست معیار کو اپنایا جائے اور غلط طرز عمل کی اصلاح کر لی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے معنی ان کی اطاعت و اتباع ہے، یعنی جو اپنی زندگی کو سنت کے رنگ میں رنگ لے وہی صحیح معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے ہٹ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق باطل محض ثابت ہوتے ہیں۔ یہ بھی خیال رہے کہ سنت وہی طریقہ ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے، اور کوئی ایسا کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اسے نہ کرنا ہی سنت ہے۔ کسی نیک کام میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تجاوز یعنی آگے بڑھ جانا بھی سنت سے ہٹ جانے کی ہی ایک شکل ہے۔ سنت سے تجاوز کرنے والے کا اقدام ظاہر کرتا ہے کہ اس کے خیال میں نعوذ باللہ
سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناقص ہے اور اس میں اضافے کی ضرورت ہے۔ ایسا کرنے والوں کے لیے در ذیل واقعہ انتہائی سبق آموز ہے۔ بخاری کتاب النکاح باب الترغیب فی النکاح کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ سمع انس بن مالک رضی اللہ عنہ یقول جاء ثلاثہ وقال آخر انا اصوم الدہر ولا افطر وقال آخر انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم فقال انتم الذین قلتم کذا وکذا ما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ لکنی اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ ترجمہ: انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے پاس 3 آدمی آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق پوچھا۔ ان کو اس کی خبر دی گئی، انہوں نے اس کو کم جانا اور کہنے لگے ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا نسبت؟ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی پچھلی لغزشیں معاف فرما دی ہیں۔ ایک آدمی نے کہا کہ میں ہمیشہ ساری رات صلاح پڑھا کروں گا، دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ دن کو صوم رکھوں گا اور ناغہ نہ کروں گا، تیسرے آدمی نے کہا کہ میں عورتوں سے الگ رہوں گا اور کبھی نکاح نہ کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں؟ خبردار، اللہ کی قسم میں تمہاری نسبت اللہ سے بہت ڈرتا ہوں اور تم سب سے زیادہ متقی ہوں، لیکن میں رات کو صلاح بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، صوم بھی رکھتا ہوں اور ناغہ بھی کرتا ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کیے ہیں۔ جس نے میرے طریقے سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں۔ ہمیشہ رات بھر عبادت کرنا یا ہمیشہ صوم رکھنا بظاہر کوئی برا کام نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں بلکہ سنت سے تجاوز ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والے کے متعلق فرمایا کہ فلیسا منی، یعنی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والوں سے بیزاری کا اظہار فرمایا۔ اس تمہید کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے محبت ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آج جس طرح نبی سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے اور پھر اسی پر اصرار بھی کیا جاتا ہے، اس کا ثبوت کہیں سنت میں بھی ملتا ہے یا نہیں؟ ہمارے پاس اللہ کی آخری کتاب محفوظ شکل میں موجود ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت احادیث صحیحہ کی صورت میں۔ ان دونوں کا مطالعہ کیا جائے تو کوئی ایک آیت یا کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہ ملے گی جو مروجہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے دلیل بن سکے۔ مل بھی کیسے سکتی ہے؟ کیونکہ اگر قرآن و حدیث میں ایسی کوئی دلیل ملتی تو سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ عید مناتے، کیونکہ وہ آج کے ان نام نہاد عاشقان رسول سے کہیں زیادہ صحیح معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے۔ وہ تو زندگی بھر 2 ہی عیدیں مناتے رہے۔ ایسی صورتحال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے اس دن عید منانے، جلوس نکالنے، گلیاں اور عمارتیں قمقموں سے سجانے، مصنوعی آرائشی محرابیں بنانے، خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے گتے اور کاغذ کے تازیوں کی طرح ماڈل بنا کر ان کا طواف کرنے، مٹھائیاں اور حلوے تقسیم کرنے کی کیا دینی حیثیت رہ جاتی ہے؟ اور ان سب کو کس درجے میں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیا جا سکتا ہے کہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی نہیں وہی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار بن جائے؟ یہ سب کچھ سنت سے انحراف اور تجاوز ہے جو کسی بھی صورت میں پسندیدہ نہیں۔ دین نام ہی قرآن و سنت کا ہے، دین کی حدود سے آگے بڑھنا نری گمراہی اور ضلالت ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے نہ تو عقل و خرد کے بلند معیار کی ضرورت ہے اور نہ ہی آگہی و معرفت کے کوئی خاص علوم درکار ہیں۔ عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص کو جس نے ان سے تقدیر کے متعلق سوال کیا تھا یہی جواب دیا تھا کہ میں تجھے اللہ سے ڈرنے اور اس کے حکم پر چلنے کی وصیت کرتا ہوں
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی بھی تاکید کرتا ہوں۔ جو باتیں بدعتیوں نے نکالی ہیں انہیں چھوڑ دو۔ انہوں نے یہ باتیں اس وقت نکالیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جاری ہو چکی تھی، اور یہ لوگ یہ باتیں ایجاد کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے تھے۔ تو سنت پر عمل لازم ہے کہ اس سے تم گمراہی سے بچو گے۔ تم اپنے لیے وہی راستہ اختیار کرو جسے اصحاب رسول نے اختیار کیا تھا۔ وہ بڑی فضیلت والے اور دور رس نگاہ والے تھے۔ جن کاموں سے انہوں نے منع کیا تو درست ہی منع کیا، کیونکہ وہ دین کو ہم سے زیادہ سمجھنے والے تھے۔ آج جو لوگوں نے بدعتیں نکال رکھی ہیں، یہی اگر ہدایت کا راستہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ دین کے معاملے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ بحوالہ سنن ابی داؤد کتاب السنہ باب فی اللزوم السنہ۔ دیکھیے عمر ثانی رحمت اللہ علیہ نے کتنی شدت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے راستے کو چھوڑ کر بدعت کی روش اپنانے والوں کو تنبیہ فرمائی ہے۔ قرآن نے بھی اس کی شدید مذمت سورۃ النساء آیت نمبر 115 کے اندر ان الفاظ میں فرمائی ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ ترجمہ: اور جو شخص ہدایت واضح ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیتے ہیں، اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کر دیں گے، اور وہ بری جگہ ہے۔ مندرجہ بالا آیت میں یہ واضح کر دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت کرنے اور مؤمنین یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے راستے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنے کا انجام جہنم ہے۔ آج موجودہ معاشرے میں کفر و الحاد کا بھی زور ہے اور بدعات و خرافات کا بھی دور دورہ ہے۔ دین اپنی خالص اور اصلی صورت میں قرآن و حدیث کی حد تک رہ گیا ہے۔ عملاً تو دین کی خود ساختہ صورت ہی ہر طرف رائج ہے۔ دن بدن نئی بدعات دین کے نام سے رائج ہوتی جا رہی ہیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے نئی عید بھی انہی کی خود ساختہ بدعات میں سے ایک ہے۔ اسے رائج کرنے میں ہمارے یہاں کے نام نہاد علماء کا بڑا عمل دخل ہے، کیونکہ اس کا سب سے زیادہ فائدہ انہی کو ہوتا ہے۔ یہ فن دینداری کے ماہر اور علمی موشگافیوں سے آراستہ ہوتے ہیں، اس لیے ان بدعات کو جائز ثابت کرنے کے لیے آئے دن کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑتے رہتے ہیں۔ اس نو ایجاد کردہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے چند عجیب و غریب قسم کے دلائل بھی تراش لیے ہیں۔ اگلی سطور میں انہیں بیان کر کے قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کا جائزہ لیا گیا ہے۔ جشن میلاد منانے کے لیے سورہ یونس کی آیت نمبر 58 پیش کی جاتی ہے۔ آیت اور ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ ترجمہ: آپ فرما دیں کہ قرآن کا نزول اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، تو اس پر انہیں خوش ہونا چاہیے۔ یہ ان چیزوں سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ یہ آیت پیش کر کے کہا جاتا ہے کہ نزول قرآن پر خوشی منانے کا حکم دیا گیا ہے، اور قرآن کا نازل ہونا نصیحت، شفا، ہدایت و رحمت سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور تشریف آوری پر موقوف ہے، اور قرآن سے بڑی رحمت و نعمت تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے ظہور پر جتنی بھی خوشی منائی جائے کم ہے۔ ان حضرات کی بیشتر بدعات کا یہی حال ہے کہ جس آیت کو دلیل میں پیش کرتے ہیں اس میں اس چیز کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا جسے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ یونس کی درج بالا آیت میں اللہ کی رحمت پر خوش ہونے کا حکم ہے۔ اس سے عید میلاد منانے کا جواز کیسے نکل آیا؟ کیا اس آیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر یہ آیت نازل ہوئی یہ سمجھا کہ عید میلاد منانی چاہیے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا یہ سمجھا
کہ اس آیت سے عید میلاد منانا ثابت ہو رہا ہے، یا پھر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے شاگرد تابعین اور ان کے بعد تبع تابعین نے اس آیت سے عید میلاد کا جواز نکالا؟ تو جس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عید میلاد نظر نہیں آئی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نظر نہیں آئی، تابعین و تبع تابعین اور محدثین کو نظر نہیں آئی، آج کئی صدیوں کے بعد اس آیت سے عید میلاد کا جواز کیسے نکل آیا؟ پھر یہ کہ بلا شبہ نزول قرآن پر ہر مومن کو خوشی ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت و رحمت کا ذریعہ ہے، اور ظاہر ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہم سے زیادہ خوشی تھی، جنہوں نے اس سے پورا فائدہ حاصل کیا، مگر انہوں نے خوشی کا اظہار چراغاں کر کے یا جلسے جلوس کر کے نہیں، بلکہ اس پر عمل کر کے کیا۔ یہ نہیں کہ قرآن کے نزول کی خوشیوں میں گلی کوچوں کو سجائیں، گھروں اور عمارتوں پہ چراغاں کریں، لیکن عملی طور پر قرآن کی تعلیم سے دور ہٹے ہوئے ہوں۔ کیا خوشی منانے کے یہ طریقے جو آج رائج ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی ثابت ہیں؟ ایسا نہ کرنے والے کو یہ کہا جاتا ہے کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں تو ایسی نام نہاد محبت سے قطعاً خالی ملیں گی۔ پھر یہ کہنا کہ قرآن کا نزول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہے، دین کی روح سے ناواقفیت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دین کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ اپنے دین کا کام جس انسان سے لیتا ہے اس میں اس کا کوئی ذاتی کمال نہیں، یہ تو اللہ کی عطا اور انعام ہے کہ اللہ کسی بندے سے اپنا دین کا کام لے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب رسالت کے لیے منتخب کیا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا انعام تھا، جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ شکر گزار رہے اور کبھی اس کو اپنا ذاتی کمال بتا کر فخر نہیں کیا۔ جشن میلاد منانے والے کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی نعمتوں کو بیان کرنے کا حکم دیا ہے، جس طرح سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ ترجمہ، اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو۔ اب کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہیں، لہٰذا اس دن عید منانا اور اللہ کی اس نعمت کا تذکرہ کرنا جائز ہے۔ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عظیم نعمت ہیں، لیکن اس سے عید میلاد منانے کا ثبوت کیسے نکل آیا؟ اگر محض نعمت ہونے سے عید کا جواز مل جاتا ہے تو پھر تو بے شمار عیدیں منانی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 34 کے اندر فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ ترجمہ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں گن نہ سکو گے۔ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، کہاں تک عیدیں منائی جائیں گی؟ اگر یہ کہا جائے کہ فلاں نعمت پر عید منائی جائے اور فلاں پر نہیں تو اس کی کیا دلیل ہوگی؟ پھر یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عظیم نعمت ہیں، کیا وجہ ہے کہ انہوں نے یہ عید نہیں منائی؟ وہ جانتے تھے کہ اسلام میں شخصیت پرستی کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کا دن کبھی منایا اور نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے۔ یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے کرسمس مناتے ہیں اور اس دن کو بڑا دن کہتے ہیں۔ اسی طرح ہندو بھی اپنے دیوتا کرشن جی کا جنم دن مناتے ہیں، جسے جنم اشٹمی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق من تشبہ بقوم فہو منہم، بحوالہ سنن ابی داؤد کتاب اللباس۔ ترجمہ، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار کیا جائے گا، لہذا ان تمام بدعتوں سے پرہیز لازمی ہے۔